لو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ دوستان محترم، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ایک ایک فرد بہت اعلیٰ ہے، اتنی عظمتوں اور اتنی بلندیوں والے کہ آسمان کی بلندیاں بھی انہیں جھک جھک کے سلام کرتی ہیں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کے مرا۔ اور پھر سیدہ طیبہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان تو وہ ہے جنہیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت دی کہ آپ ان کے گھر پر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے، اور جب سیدہ آتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا در تو وہ در ہے جس در پر دونوں جہانوں کے فقیر گدا بن کر آتے تھے، دونوں جہانوں کے فقیر روٹیاں مانگنے آتے تھے۔ اس جہان سے سلمان، بوذر، قمبر، فضہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس جہان سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل یہ آتے تھے۔ اور جب نوریوں کا سردار جب آتا تھا تو اپنا تعارف اس در پہ یوں کرواتا تھا، مسکیناً یتیماً و اسیرا۔ نوریوں کا سردار مسکین بن کے آتا تھا، یتیم بن کے آتا تھا، قیدی بن کے آتا تھا، اور اس در کے گدا ہائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی سے اس در پہ جھاڑو لگاتے تھے۔ تو سند کیا ملی؟ لجپالوں کے در سے، سلمان منا اہل بیت، سلمان میری اہل بیت ہے۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ تو دوستان محترم، اگر آپ کے گھر کوئی آئے، دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے جی یہ آپ کے کپڑے ہیں آپ لے لیں، اگر آپ نے کپڑے دیے نہیں ہیں سلوانے کے لیے تو آپ نہیں لیں گے۔ ادھر ان کی شان دیکھیں۔ ایک دن شہزادوں نے کہا ہم نے عید پر نئے کپڑے پہننے ہیں۔ سیدہ نے ہاتھ اٹھا دیے، اے مالک کائنات، میں نے شہزادوں سے کپڑوں کا وعدہ کیا ہے، تو میری لاج رکھ لینا۔ ادھر آسمان پر اللہ نے رضوان سے کہا، رضوان جنت سے کہا، رضوان اپنے مرتبے میں بلندی چاہتا ہے؟ تو رضوان نے کہا یا اللہ میں رضوان جنت ہوں، لیکن اگر تو بلندیاں اور دینا چاہتا ہے تو عطا کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا جا، میں آج سے تجھے حسنین کا درزی بناتا ہوں۔ یاد رکھیں، رضوان فرشتہ ہے، درزی نہیں تھا۔ اگر وہ درزی ہوتا تو حضرت ابراہیم کا بھی کرتا سیتا علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پھٹا ہوا کرتا تو ضرور ہی سی لیتا، لیکن وہ درزی نہیں تھا، حسنین کا درزی تھا۔ تو وہ کپڑے لے کر آیا تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے قبول کر لیے۔ کیوں قبول کیے؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اس جائیداد سے اہل بیت کا نوکر آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اللہ نے ان کو نکالا زمین پر تو بے لباس کر کے نکالا۔ اہل بیت پاک کی شان یہ ہے کہ جنت سے کپڑے آ رہے ہیں، جنت سے کھانا آ رہا ہے، بلکہ ان کے در کی کنیز فضہ کے لیے بھی جنت سے کھانے آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت پاک کو اللہ نے مالک بنایا ہے۔ چاہے تو وہاں جا کے کھا لیں، چاہے وہاں سے منگوا کے کھا لیں، چاہے وہاں جا کے پہن لیں، چاہے وہاں سے منگوا کے پہن لیں۔ دوستو، ان در کی شان اتنی اعلیٰ ہے۔ ہم تو ناپاک ہیں، ہمارے وجود ناپاک، ہماری سوچ ناپاک، ہمارا لقمہ ناپاک، ہماری فکر ناپاک، لیکن وہ لوگ اتنے پاک کہ جنہیں خود خدا نے پاک کیا۔ بلکہ ان کی پاکی کی تو کیا بات ہے، ان کے در کا منگتا بھی اگر کسی ناپاک پہ نگاہ ڈال دے تو اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے لوگو، میں نے تمہارے لیے جو کچھ کیا ہے، تمہیں جہنم سے ہٹا کر جنت کا راستہ دکھایا ہے، تمہیں اللہ کا قرب کے قریب لے کر گیا ہوں، تبلیغ رسالت کی، اس کا تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا۔ میں تم سے مانگوں بھی کیوں؟ مجھے تو اللہ نے دینے والا بنایا ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ لیکن اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اتنا کر لینا کہ میری اہل بیت سے محبت کر لینا، مودت کر لینا، عشق کرنا، انتہا کا عشق کرنا۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے عشق ہوتا ہے، پانی سے نکالو تو مر جاتی ہے، اسی طرح جو ایمان والا ہوتا ہے اس سے اہل بیت کی محبت نہ کرے تو وہ مر جائے،
اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا دیگر انبیاء میں اور مجھ میں فرق اتنا ہے کہ ہر نبی نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ مانگا، میں نے جو کچھ مانگا اپنی امت کے لیے مانگا ہے۔ تو حضور یہ اولاد کی محبت کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا واقعی میں نے جو کچھ مانگا اپنی امت کے لیے مانگا، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ محبت تمہیں کام آئے گی، پلسرات پہ کام آئے گی، میزان پہ تمہیں کام آئے گی، کوثر پہ تمہیں کام آئے گی۔ یہ اہل بیت پاک کی محبت جو ہے یہ کہیں پہ ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کو ضرورت تو نہیں ہے نا کسی چیز کے مانگنے کی، آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ اگر اپنی نجات چاہتے ہو تو پھر میری اہل بیت پاک سے عشق کرنا۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روزانہ کچھ نفل پڑھ کر کونین کے شہزادوں کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا کرتے تھے، ہدیہ پیش کرتے تھے۔ ایک دن قسمت جاگی، خواب میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، شہزادے بھی بیٹھے۔ شیخ سعدی قریب جاتے ہیں، شہزادوں کو سلام کرتے ہیں تو شہزادے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آپ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر کونین کے شہزادوں نے منہ پھیر لیا تو رب کی رحمت نے منہ پھیر لیا۔ 2 دفعہ 3 دفعہ سلام کیا، آپ نے منہ پھیرا۔ آپ نے جا کے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور شہزادے مجھ سے شاید ناراض ہیں۔ آپ نے پوچھا بیٹے یہ تو تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم ناراض کیوں؟ آپ نے فرمایا بابا ہم ان سے ناراض نہیں ہیں لیکن ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، تو جب تک ان کو ان کی محبت کا صلہ نہ مل جائے ہمیں شرم آتی ہے اس کا سامنا کرتے۔ ہائے لاجپالو۔ تو دوستو ہم کہاں، وہ ذاتیں کہاں، نہ ہمارے پاس الفاظ کہاں ہیں کہ جن کو ہم ذریعہ بنا کر آپ کی تعریف و ثنا کر سکیں۔ ان کی تعریف و ثنا کرنے کے لیے بالخصوص اہل بیت پاک کے ہر گھرانہ اور بالخصوص سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا الفاظ کہاں سے لائیں؟ ان کا ذکر کرنے کے لیے زبان کو کم از کم آب زمزم سے دھلا ہونا چاہیے، اس زبان کو آب کوثر سے دھلا ہوا ہونا چاہیے، لفظوں کا وضو ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے۔ بس وہ ایک چڑیا تھی نا، ہم کہاں جہاں اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریفیں بیان کریں، ہمارے الفاظ کہاں؟ بس اس نیت سے وہ ایک چڑیا تھی نا جو اپنے منہ میں پانی کا آدھا قطرہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے چلی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اسے ایک قطرے سے اس آگ کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن وہ کہتی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت والے دن میرا نام جو ہے وہ آگ بجھانے والوں میں آئے، آگ جلانے والوں میں سے نہ آئے۔ تو دوستان محترم ہم بھی اسی نیت سے اہل بیت پاک کا ذکر کر لیتے ہیں، ان کے نام نامی سے اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں کہ روز محشر آپ کا ہمارے اعمال نامے میں اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم ان کی محبت کا آسرا تو مل جائے، ہمارے اعمال نامے میں چند الفاظ تو ہوں یا اللہ تو جن کی پاکی بیان کرتا تھا ہم نے بھی ان کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جن کی تعریفیں بیان کرتے تھے، آپ جن سے اپنی محبت طلب کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کما حقہ تو نہیں کر سکے لیکن یہ چند الفاظ عقیدت کے نذرانے کے طور پر سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ شاید روز محشر ان چند الفاظ کا وزن ہماری ساری زندگی کے اعمال سے زیادہ ہو جائے۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ، جناب زہرا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے ان چند الفاظ کو اور ہماری اس محبت کو جو اگرچہ ٹوٹی پھوٹی ہے، اس محبت کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہمارے اوپر روز محشر کڑی دھوپ میں، تپتی دھوپ میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہمیں ان کی سفارش، ان کی شفاعت اور ان کے قدموں سے لپٹنے کا سلیقہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت پاک کی محبت سے نوازے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔